درس 12 میں منطق 1 از استاد وسیم 25 بهمن 1399 تفسیر میں ثقلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. خوب آغایون، گزشتہ درس سے اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ بے شک پوچھیں، وگرنہ پھر اگلے بحث میں ہم لوگ وارد ہو جائیں. آغا جیسے میں نا جہل مرکب ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کی کوئی مثال کیا ہوگی؟ یعنی میں اگر کس چیز کو نہیں جانتا، مطلب میں یہ نہیں جانتا کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو اس چیز کو تو پھر میں جانتا ہوں نا، یعنی غلط جانتا ہوں اس کو. نہ، جب جہل مرکب ہوتا ہے انسان کے پاس تو خود وہ بندہ کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل مرکب ہوں. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں. خود بندہ کبھی بھی جاہل مرکب خود کبھی بھی متوجہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں، تبھی ہم جاہل مرکب کہتے ہیں. مثلا مثال دوں میں آپ کو، ہمارے اعتقاد کے اعتبار سے جو بندہ امیر المؤمنین کی ولایت کو نہیں مانتا وہ ہمارے لحاظ سے جاہل مرکب ہے. لیکن جو بندہ نہیں مانتا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جاہل مرکب نہیں تصور کرتا، وہ سمجھتا ہے صحیح میں ہوں، میں درست ہوں. کبھی بھی جو جاہل مرکب بندہ ہوگا وہ اپنے آپ کو تصور ہی نہیں کرے گا کہ میں جاہل ہوں. اس کا تصور یہ ہوگا میں جانتا ہوں. ہزاروں مثال، جتنے بھی مثلا مخالفین کے اعتقادات ہیں، یا مثلا جو ایک بندہ منکر خدا ہے، ملحد ہے، کہتا نہیں ہے خدا، جاہل مرکب ہے، لیکن وہ بندہ اپنے اس جاہل مرکب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، کہاں ہے خدا، دکھاؤ. ایسے جاہل مرکب کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں جاہل ہوں، وہ کہے گا عالم ہوں میں، تبھی تو ہم اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں. بس اس کا ایک ہی مستاق ہے جاہل مرکب کا، یہ جو آپ نے کہا بھلے، یعنی جہاں پر ایک ایسا اعتقاد ہو جو واقعے کے مطابق نہ ہو. اب اس کی ہزاروں مثالیں آپ بنا لیں. ایک اعتقاد رکھتا ہے اور وہ اعتقاد واقعے کے مطابق نہیں ہے. اچھا، آج کی بحث جو شروع کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہل مرکب آیا علم کے اقسام میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے ہے یا نہیں ہے؟ آغا مظفر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جہل مرکب علم کے اقسام میں سے نہیں ہے، یعنی علم نہیں ہے، جہل مرکب علم نہیں ہے. اچھا، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم ہے. درست ہے، دوسرے لوگ آغا کے مقابلے میں کہتے ہیں جہل مرکب علم ہے. اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں جہل مرکب علم ہے، ان کی کیا دلیل ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ آپ کو نسبت کا اعتقاد اور جزم ہے، جہل مرکب میں بھی ایک نسبت کا اعتقاد اور جزم ہے، لہذا اس کو تصدیق میں شامل ہونا چاہیے. جہاں پر بھی جاہل مرکب ہوگا اس کو کسی نہ کسی نسبت کا اعتقاد ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے ساری مثالیں دی. جو بندہ خدا کو نہیں مانتا خوب اس کو اعتقاد ہے نسبت کا کہ خدا نہیں ہے. جو بندہ مثلا یقین رکھتا ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ برحق مثلا خلیفہ اول حضرت ابوبکر ہے، درست ہے، خوب اس کو اعتقاد ہے، یقین ہے، اعتقاد ہے، جزم ہے. لہذا جو افراد کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم ہے، یعنی تصدیق ہے، کیونکہ تصدیق کی تعریف اس پر بیٹھتی ہے. تصدیق کی تعریف کیا؟ نسبت کا اعتقاد ہو. اب یہاں پر ایک نسبت کا اعتقاد ہے
لہذا اس کو تصدیق ہونا چاہیے. تصدیق ہے یعنی علم ہے. یہ جو مشہور ہے اور آغا مظفر کے علاوہ دوسرے منطقی ہیں ان کی دلیل یہ ہے. فتلخص خلاصہ کلام جہل مرکب علم کے اقسام میں سے تصدیق ہے. دلیل یہ ہے کہ آپ کو نسبت کا ادراک ہے, نسبت کا اعتقاد ہے, نسبت کا اذعان ہے. آغا مظفر کہتے ہیں کہ ناغا جان یہ کہنا کہ جہل مرکب تصدیق ہے یہ خود جہل مرکب ہے. جہل مرکب تصدیق ہے اور علم ہے یہ خود جہل مرکب ہے, ایسے نہیں ہے. بہت پیارا جملہ استعمال کیا, سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے یہ خود جہل مرکب ہے. وہ جانتے نہیں ہیں کہ علم کے اقسام میں سے نہیں ہے, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں. وہ ان کو کہیں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں ابھی آتے ہیں دلیل, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پلٹ کر یہ کہیں گے کہ نا آقا آپ کو جہل مرکب, جیسے محمد علی کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا پلٹ کر کہہ سکتا ہے. جی ان کے یہاں جہل مرکب ہے ہی نہیں تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ جہل مرکب ان کے یہاں ہے؟ یہ وہ جہل مرکب کی نفی تھوڑی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جہل مرکب خود تصدیق ہے, جہل مرکب کا انکار تھوڑی کر رہے ہیں. تو وہ تصدیق ہو گیا نا پھر, وہ تو جہل مرکب اصطلاح اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اصطلاح ہے, اصطلاح ہے. اصطلاح کے عنوان سے مشکل نہ دار, ویسے تصدیق ہے, لیکن جہل مرکب اصطلاح ہے اور اس اصطلاح کو مانتے ہیں اور اس کے مفہوم کو بھی مانتے ہیں کہ آن کس کے ندانت و ندانت کے ندانت, درست اس کو مانتے ہیں. ویسے اگر آغا مظفر کی بات کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی کہتے تو ہیں کہ تصدیق ہی ہے یہ جہل, کیونکہ یہ نہ ابھی آتے ہیں ان کی بات کو پورا بیان کروں میں, اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی بات کو بیان کروں. وہ کہتے ہیں تصدیق نہیں ہے, جہل ہے. آغا کہتے ہیں کہ آغا جہل مرکب تصدیق نہیں ہے, علم کے اقسام میں سے نہیں ہے. اس کی دو دلیلیں ہیں. آغا مظفر کہتے ہیں اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ دو. پہلی دلیل خود علم کی تعریف. کیا آغا پہلی دلیل کیا ہے؟ خود علم کی تعریف. اور دوسری دلیل کہ اس کو بیان کرتا ہوں, ہر ایک دلیل کو ابھی عنوان فقط دے رہا ہوں, باقی ہر ایک دلیل کو بیان کرتا ہوں. پہلی دلیل خود علم کی تعریف. دوسری دلیل کوئی بھی شے اپنے مقابل کے اقسام میں سے واقع نہیں ہو سکتی. کوئی بھی شے اپنے مقابل کے اقسام میں سے نہیں ہو سکتی. درست ہے. اب آتے ہیں ان دونوں دلیلوں کو بیان کرتے ہیں. پہلی دلیل ہم نے کہا کہ علم کی تعریف سے ہم جہل مرکب کو علم سے خارج کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر علم کی تعریف میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا علم کی تعریف یعنی حضور و صورت شیء عند العقل, ایک شے کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے. اچھا, آغا مظفر کہتے اس پر دقت تو کرو, یعنی جو شے ہے واقعاً اسی کی صورت آپ کے ذہن میں آنی چاہیے, تبھی علم ہوگا. میں کہتا ہوں مجھے اس کتاب کا علم ہے تو اسی کتاب کی صورت جو میرے ذہن میں ہوگی وہ علم کہلائے گی. لیکن میرے ذہن میں قلم کی صورت ہو اور میں اسے کہوں کہ یہ کتاب کا علم ہے, یہ تو غلط ہوگا. اصلاً علم نہیں ہوا. علم میں یہ ہے کہ اسی شے کی صورت آپ کے ذہن میں آئے, نہ کہ صورت کسی اور شے کی ہو اور آپ اس کو تطبیق کسی اور چیز پر دیں. یہ تو علم نہیں ہوا. یہ پہلی دلیل ہے. جی آقا بیان کر. شما میگید اینکه شما میگید فقط توی اجسام شاید صدق پیدا کنه, ولی چیزایی که تعریفی ان شاید تو ذهن شما یه تعریف باشه, از اون یه تعریفی هم تو ذهن من باشه. نہ, وہاں پر بھی حقیقت کے لحاظ سے, معیار کے لحاظ سے کوئی تعریف تو ہوگی نا جو صحیح ہوگی. اگر وہ تعریف جو میں کر رہا ہوں اس معیار والی تعریف کے مطابق میری تعریف ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی تعریف ہے تو ٹھیک ہے, اگر میری نہیں آپ کی ہے تو میرا جہل ہو جائے گا اور آپ کا علم ہوگا. وہاں پر بھی ایک حقیقت میں تو تعریف ہوگی نا جو حقیقت میں ہے, اس کے مطابق کس کی تعریف ہے, میری ہے یا آپ کی ہے.
جس کی تعریف مطابق ہوگی اس کا علم ہوگا، جس کی تعریف اس کے مطابق نہیں ہوگی وہ جہل ہوگا. درست ہے. یہ پہلی دلیل آغا کی. اور دوسری دلیل تو روشن ہے بابا. جہل آغا مظفر کہتے ہیں جہل علم کے اپوزٹ ہے، مقابل ہے. کیسے ایک شے کو جو دوسرے کے مقابل ہے، اپوزٹ ہے، اس کے اقسام میں سے اس کو قرار دے رہے ہیں. اب ہذا شیء عجیب. یہ دو دلیلیں آغا مظفر کی. اور مزے کی بات یہ ہے آغا مظفر کو چھوڑ کر باقی جتنے مناطقات، جتنے فلسفی ہیں، سب کہتے ہیں کہ جہل مرکب تصدیق ہے. خوب دیکھیں عبارت کو. لیس الجہل المرکب من العلم. آغا جہل مرکب علم میں سے نہیں ہے. یزعم بعضهم، ان علماء منطقیون میں سے بعض نے گمان کیا ہے دخول الجہل المرکب فی العلم، اس بات کا گمان کیا ہے. کس بات کا؟ کہ جہل مرکب علم میں داخل ہے، اس کا گمان کیا ہے. فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ، تین ضمیریں ہیں. فَيَجْعَلُ کے فاعل کی ضمیر اس بعضهم کی طرف ہے. ہو کی ضمیر جو مفعول کی ہے وہ جہل مرکب کی طرف. من اقسامہ کی ضمیر علم کی طرف. فَيَجْعَلُهُ وہ بعض لوگ قرار دیتے ہیں اس جہل مرکب کو من اقسامہ علم کے اقسام میں سے. کیوں قرار دیتے ہیں؟ نظراً سے ان بعض لوگوں کے دلیل کو ذکر کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے ہے، نظراً سے ان کی دلیل کو ذکر کر رہے ہیں. فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَقْسَامِهِ، کیوں نظراً کیوں منصوب ہے آغا الیاس؟ دار حالی کی حال ہے. میں ترجمے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ حال کے لیے یہ کہ حال معمولاً مشتق ہوتا ہے. نظراً مفعول اللہ، علت بیان کر رہے ہیں، عرض کیا نا ان کی دلیل کو ذکر کریں. نظراً الی انہ یتضمن الاعتقاد والجزم وان خالف الواقع، نظر کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف کہ انہو یہ جہل مرکب یتضمنو، یہ جہل مرکب متضمن ہے، شامل ہے کس کو؟ الاعتقاد والجزم، کیونکہ اعتقاد اور جزم کو شامل ہے. وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، اگرچہ وہ اعتقاد اور جزم واقع کے مخالف ہے، لیکن بلاخر اعتقاد اور جزم تو ہے، اور جہاں پر بھی نسبت کا اعتقاد اور جزم ہو وہ تصدیق ہے. یہ لوگ ایسے دلیل دیتے ہیں. آغا جواب دیتے ہیں وَلَكِنَّا اِذَا دَقَّقْنَا تَعْرِيفَ الْعِلْمِ، لیکن ہم لوگ جب علم کی تعریف پر غور کریں گے تو نعرف، جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ ابتعاد ھذا الزعم عن الصواب، کہ یہ گمان حقیقت سے دور ہے. اگر ہم لوگ علم کی تعریف پر دقت کریں گے تو جان لیں گے یہ گمان. کون سا گمان؟ کہ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے. یہ گمان یعنی کون سا گمان؟ بھلے کہ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے. یہ گمان حقیقت سے، صواب یعنی حقیقت سے دور ہے. وَأَنَّهُ یعنی اَيْ هَذَا الزَّعْمَ، اور یہ گمان من الجہل المرکب، خود جہل مرکب ہے. یہ گمان کے جہل مرکب علم ہے، خود جہل مرکب ہے. کیوں؟ دلیل لأن معنى حضور صورت الشیء عند العقل، یا اگر وہ اعراب حکائی پڑھیں تو لأن معنى حضور صورت الشیء عند العقل، اگر یہ جو آپ علم کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک شے کی صورت کا حاضر ہونا عقل کے پاس، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے
کہ انت حضور صورت نفس ذالک الشیء، بذات خود اس شے کی صورت آپ کے پاس حاضر ہو، بذات خود، نفس یعنی بذات خود، وہی بذات خود اس شے کی صورت آپ کے پاس حاضر ہو۔ اما اذا حضرت صورت و غیر ہی، لیکن اس کے علاوہ کی صورت اگر حاضر ہو، بزعم اس گمان کے ساتھ کہ انہا صورت ہو، وہ صورت اسی شے کی صورت ہے، فلم تحضر صورت الشیء، تو اس صورت میں اصلاً کسی شے کی صورت حاضر نہیں ہوئی، بل صورت شیء آخر، بلکہ کسی اور شے کی صورت حاضر ہوئی ہے، زائمن در حالی کے گمان کرتے ہوئے کہ انہا، وہ جو صورت حاضر ہوئی ہے، ہی وہی ہے، یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ جو صورت حاصل ہوئی ہے اسی شے کی صورت حاصل ہوئی ہے، حالانکہ اسی شے کی صورت حاضر نہیں ہوئی ہے۔ اس بندے کو خود تک اس بات کی یقین ہے نا، اس بات کا یقین ہے اس کو، تبھی ہم نے کہا کہ جاہل مرکب کو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں جاہل مرکب ہوں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ عالم سمجھے گا، یہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا آغا سلمان کو۔ وَهَذَا هُوَ حَالُ الْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ، آغا جہل مرکب کا حال یہی ہے کہ وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی شے کی صورت آئی ہے، حالانکہ اس شے کی صورت نہیں آئے۔ پس دلیل اول ہماری تعریف علم سے ہے، فلا يدخل تحت تعریف العلم، پس جہل مرکب علم کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا، درست ہے۔ فمن یعتقد، مثال دیتے ہیں، وہ بندہ کہ جو یقین رکھتا ہے کہ ان الارض مسطحہ، کہ زمین مسطح ہے، مسطح سمجھتے ہیں ایسے فلیٹ، احسنتم، لم تحضر عنده صورت النسبت الواقعیہ، تو اس کے پاس جو نسبت واقعیہ ہے، حقیقی جو نسبت ہے اس کی صورت تو نہیں آئی۔ حقیقی نسبت کیا ہے؟ حقیقی نسبت کیا ہے کہ زمین کروی ہے، وَهِيَ أَنَّ الْأَرْضَ كُرَوِيَّةٌ، وہ نسبت واقعیہ یہ ہے کہ زمین کروی ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، مسطح ہے، خب واقعی کی نسبت اس کے پاس نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا حَضَرَتْ صُورَةُ نِسْبَةٍ أُخْرَى، کسی اور نسبت کی صورت اس کے ذہن میں آئی ہے، البتہ یتخیل، وہ خیال کرتا ہے کہ ان الواقع، کہ حقیقت یہی ہے، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے۔ وفی الحقیقہ، پس حقیقت میں ان الجہل المرکب یتخیل صاحبہ انہ من العلم، آغا حقیقت یہ ہے کہ جہل مرکب میں جو جاہل مرکب ہے وہ اس کو علم سمجھتا ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ علم نہیں ہے۔ ولیکنہ لیس بعلم، وہ سمجھتا ہے علم ہے لیکن حقیقت میں وہ علم نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَصِحُ، یہ دلیل دوم، وَكَيْفَ يَصِحُ، بھلا کس طریقے سے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ان یکون الشیء من اقسام مقابل ہی، کہ ایک شے اپنے مقابل کے اقسام میں سے بن جائے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ دلیل دوم نہیں سمجھ میں آئی۔ جہل اور علم ایک دوسرے کے مقابل ہے، ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں جہل مرکب جہل ہے، صحیح، یہ علم کے اپوزٹ ہے، مقابل ہے، بھائی یہ کیسے آپ کریں کہ ایک مقابل شے کو دوسرے مقابل شے کے اقسام میں لا رہے ہیں؟ علم کے اقسام میں آپ جہل کو کیسے لا رہے ہیں؟ مقابل تو دوسرے مقابل کے اقسام میں نہیں آ سکتا نا، درست۔ ایک جگہ پر سیاہی ہے، ایک جگہ پر سفیدی ہے، آپ کہیں کہ فلاں جگہ پر جو سیاہی ہے نا وہ سفیدی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اے بابا کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاہی سفیدی کے اقسام میں سے ہو جائے؟ یہ مقابل ہے ایک دوسرے کے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ جہل کہہ رہے ہیں اور اس جہل کو کہیں علم کے اقسام میں سے؟ خوب آغا وہ تو یقین رکھتا ہے نا، آپ ایسے کہیں وہ تو یقین رکھتا ہے نا، آغا محمد علی کے ذہن میں بھی یہی اعتراض ہوگا ہے نا، وہ تو یقین رکھتا ہے، کہتے ہیں والاعتقاد لا یغیر الحقائق، اعتقاد تو حقیقتوں کو تبدیل نہیں کرتا، بھائی اس کے سمجھنے سے کوئی حقیقت تھوڑی تبدیل ہوگی۔
فالشبہ من بعید، جو دور سے سایہ ہے، شبہ یعنی سایہ، من بعید یعنی دور سے، فالشبہ من بعید کہ الذی یعتقدہ الناظر انسانا، کہ دیکھنے والا اس سائے کو انسان سمجھتا ہے، وہو لیس بانسان، اور حقیقت میں وہ انسان نہ ہو بلکہ گدھا ہو، تو لا یسیرہ الاعتقاد انسانا علی الحقیقہ، اب اس بندے کا یقین اس گدھے کو انسان تو نہیں بنائے گا۔ اعلیٰ بہت سارے انسان گدھے ضرور بن جاتے ہیں۔ خوب یہ مطلب الحمدللہ تمام ہوا جی، دلیل دی، محکم دلائل تھی، محکم دلائل دے، ہاں صحیح۔ انہوں نے جب دلیل دی ہمیں سمجھ آ گئی، تو ان لوگ اتنے سارے منطقی ان کو تو نہیں سمجھ۔ خوب ان کی دلیل اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آغا خود جاہل مرکب ہے، آغا جاہل مرکب میں، اتنے سارے میں سے کسی ایک کو، کوئی ایک دن کا جو ہے نا وہ ہوتا نا 7 دن، اس لیے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جتنے سارے لوگ ہیں نا وہ صحیح کہتے ہیں، آغا صحیح نہیں کہتے۔ یہ صحیح بات ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا سارے، وہ سارے وہ لوگ صحیح کہتے ہیں، آغا صحیح نہیں کہتے۔ اس کا ایک جھلک دکھاؤں، جو دوسری دلیل آپ نے دی بابا کہ ایک شے اپنے مقابل کے اقسام میں سے کیسے ہو سکتی ہے۔ خوب آپ نے جو کہا کہ نسبت ظنیہ اور وہمیہ، ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جہل ہے، دوسری مرتبہ آپ نے خود اس کو تصور میں قرار دیا، تصور علم ہے۔ کیسی کیا آپ نے؟ دوسروں کو پکڑ رہے، آپ خود نے، آپ نے کیسے کیا؟ جہل مرکب کا شکار ہے، ایسے نہ بزرگوار جی جی بد ہے یہ جواب حلی ہوا نا استاد، حلی کیا نا، یہ ان کے دوسرے جواب کا وہ جواب حلی یہ ہے، علم مشترک لفظی ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں۔ ایک علم کی اصطلاح کے مطابق جہل مرکب کا علم میں شامل نہ ہونا دلیل نہیں بنتا کہ علم کا جو دوسری اصطلاح ہے اس کے مطابق یہ علم نہ ہو۔ کہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، یہ حاشیے کے اندر پورا آغا فیاضی نے لکھا ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آغا مظفر کی بات آپ کے ذہن میں رہے۔ صحیح ہے، تمام شدہ آغا، الحمدللہ الحمدللہ۔ نتیجہ کیا لیا استاد؟ نتیجہ یہ لیا کہ آغا مظفر کہتے ہیں کہ جہل مرکب علم کے اقسام میں سے نہیں ہے، نتیجہ یہ لیا۔ نہیں استاد، یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی، ہم پہلے کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ تصور ہے، تو یہاں کی نہ علم کیوں نہ آغا، علم میں ہم نے کہا کہ دو قسمیں علم کی میری جان، ہم نے کہا تصور بھی علم ہے، تصدیق بھی علم ہے، دونوں علم ہے۔ لیکن جی ہم نے کیا کہا تھا کہ علم اور تصور ایک ہی چیز ہے، پھر وہاں پر کہا تھا کہ آغا علم اور تصور ایک چیز ہے، وہ تصور ہے لا بشرط، اس معنی میں تصدیق بھی تصور ہے، وہ ہم نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ علم اور تصور ایک چیز ہے بمعنی لا بشرط، اور اس معنی میں تصور تصدیق بھی ہے۔ ہاں وہ تو جواب دیا تھا نا۔ اب الحمدللہ تمام شدی، یہاں پر اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ نہیں ہے سوال؟ خوب، یہ بحث دوم، یہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں ماشاءاللہ۔ علم کی جو دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، آغا دونوں میں سے ہر ایک کی پھر دو قسمیں ہیں، تصور کی بھی دو قسمیں، تصدیق کی بھی دو قسمیں۔ وہ کیا ہے؟ بدیہی اور نظری۔ بدیہی کسے کہتے ہیں؟ جو روشن ہو، آسان ہو، دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو تصدیق بدیہی ہو گئی۔ تصور بدیہی ولی یہ کم میخات نہ، بدیہی یعنی وہ تصور یا تصدیق جس میں اصلاً غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، نہ زیادہ نہ کم، غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ نظری اسے کہتے ہیں جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو۔ ایک بار میں شاید اس طرح کچھ بتایا تو دلیل کو دلیل بنانے کے لیے دلیل کی ضرورت، اب وہ دوسری چیز ہے، وہ تصدیق میں ہے انشاءاللہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن بدیہی عام ہے نا، بدیہی کی ایسی تعریف کریں جو تصور کو بھی شامل ہو، تصدیق کو بھی شامل ہو۔
آقا کل آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بدیہی کسے کہتے ہیں، یعنی جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو. ہونا، آپ بیٹھے میرے پاس، ہونا بدیہی چیز ہے. نہ ہونا بدیہی چیز ہے. آپ بیٹھے ہیں بدیہی چیز ہے. آپ 1 گھنٹے کے بعد چلے جائیں گے بدیہی چیز ہے، روشن ہے، کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی چیز ایک ہی جگہ پر ایک ہی ٹائم پر موجود بھی ہو نہ بھی موجود ہو، نہیں ہو سکتا، بدیہی ہے. درست ہے، یہ ہو جائے گا بدیہی. تصور میں کیا مثال دیں گے؟ تصور میں خود مفہوم وجود کا تصور، وجود ہونا. پہلے اس کو تو بچہ بھی سمجھتا ہے، یعنی بچہ بھی سمجھتا ہے ہونے کو نہ ہونے کو. اتنا واضح ترین تصور ہے. مفہومہ من اعرف الاشیاء، مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ مفہوم وجود اعرف اشیاء میں سے، معروف ترین واضح ترین اشیاء میں سے خود وجود ہے. البتہ وکنہ فی غایت الخفاء. خوب یہ ہو گیا بدی اور نظری کہ مطلب چیز ہی نظر ہے. ہم ہی نے عبارت کو پڑھتے ہیں. العلم، کیونکہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، مطلب ہم ہی نے کہ عرض کردہ. باقی یہ عبارت کو دیکھیں. العلم ضروری و نظری. علم یا ضروری ہے یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اضطرارن پتہ ہے. بدیہی کے مقابلے میں انسان ایسے، آپ بدیہی کے مقابلے میں ڈنڈا لے کر کھڑے نہیں ہو سکتے کہ بھائی میں نے نہیں جاننا نا. بدیہی روشن ہے آپ کے پاس. کأنہ آپ مضطر ہیں، کأنہ آپ کیا ہے، مجبور ہیں گویا کہ. لہذا اس کا نام رکھا ہے ضروری. ضروری نام کیوں رکھا ہے بدیہی کا؟ اس لیے کہ آپ کو حتماً یہ پتہ ہے، اضطرار ہے، نفس بیچارہ مضطر ہے کہ اس کو ایسے تسلیم کرے گا. اسی لیے بدیہی کو کہتے ہیں ضروری. اور اس کو بدیہی کیوں کہتے ہیں؟ بدیہی عربی میں بدہ یبدہ بدہن، درست ہے. بداہتن بھی مصدر ہے، بداہتن بھی مصدر ہے، دونوں ہے، بداہتن و بداہتن. بدیع ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. آقا میں نے یہ شعر فی البدیع کا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں لفظ درست نہیں کہتے، فی البدیع کا ہے، یعنی بغیر سوچے کہہ دیا. اس میں مجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جیسے بولتے ہیں گندا والا بدی ہو جائے. ہمارے یہاں بدی کہتے ہیں، بدی کہتے ہیں یا بدی کہتے ہیں؟ ہاں بدی کہتے ہیں، لیکن لفظ ہے فی البدیع، ہاں ہے اس میں، یعنی فی البدیع میں نے یہ کہا ہے. یہ فی البدیع کہا ہے یعنی کیا؟ یعنی سوچے بغیر کہا ہے. درست ہے. اسی اعتبار سے بدیہی کو بدیہی کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لیے فی البدیع ہوتی ہے، اس میں غور و فکر کرنا نہیں پڑتا. العلم ضروری و نظری. فرماتے ہیں کہ علم یا بدیہی ہے یا نظری ہے، یا ضروری ہے یا نظری ہے. ینقسم العلم بکلا قسمی ہے. کہتے ہیں کہ علم اپنی دونوں قسموں کے ساتھ تقسیم ہوتا ہے. الا قسمین، 2 قسموں کی جانب. حالانکہ دونوں قسمیں کون سی؟ التصور و تصدیق. یہ بدل ہے کسے؟ بقسمی ہے سے. الضروری، پہلی قسم ضروری. ویسمى ایضا البدیہی، اس کو البدیہی بھی کہتے ہیں، بدیہی. وہو، یہ بدیہی کیا ہے؟ ما لا یحتاج فی حصولہ الی کسب و نظر و فکر، کہ جس کے حصول میں محتاج نہ ہو کسب یعنی وہ حاصل کرنا، درست ہے، زحمت کرنا، جس کے حاصل کرنے میں زحمت کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ ہو. فَيَحْصُلُ بِالْاضْطِرَارِ، خود بخود حاصل ہوتا ہے. وَبِالْبَدَاهَةِ، یہ یہاں سے اس کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ بداہت کو بدیہی کو بدیہی کیوں کہتے ہیں اور اس کو ضروری کیوں کہتے ہیں. یہ جو کہا نا فَيَحْصُلُ بِالْاضْطِرَارِ، یہ وجہ تسمیہ اس کی کہ اس کو ضروری کیوں کہتے ہیں کہ آگا یہ اضطراراً حاصل ہوتا ہے، خود بخود حاصل ہوتا ہے. وَبِالْبَدَاهَةِ، یہاں سے اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بدیہی کیوں کہتے ہیں.
کہ بدی کے بارے میں ہم نے کہا کہ وبل بداہا بداہتن حاصل ہوتا ہے، فی البدی حاصل ہوتا ہے۔ اگر بداہت کسے کہتے ہیں؟ التی ہی المفاجأۃ، یعنی اچانک خود سے، مفاجأہ فائے ازائے فجائیہ اچانک سے، درست ہے، مفاجأہ اس سے اچانک سے، ایسے اچانک سے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ والارتجال، ارتجال کہتے ہیں ایک شے سوچے بغیر آپ کے پاس آئے، درست ہے آقا؟ ارتجال یعنی ایک شے کا حصول بغیر فکر کے، اس کو کہتے ہیں ارتجال۔ تو اس کو بدی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بداہت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ارتجالن حاصل ہوتا ہے، بغیر غور و فکر کے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ من دون توقف، بغیر اس کے کہ اس میں توقف ہو، کسی غور پر فکر پر، نہ فوراً حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ کتصورنا لمفہوم الوجود، جیسے مفہوم وجود کا تصور، ہم لوگ جو مفہوم وجود کا تصور کرتے ہیں یہ بدی۔ والعدم، نیستی، نہ ہونا، حالانکہ ممکن ہے لفظ کی وجہ سے انسان پھنسے، کسی کو لفظ نہ آتا ہو، اما خود ہونا نہ ہونا بدی چیز ہے، مفہوم وجود اور مفہوم عدم بدی ہے۔ اسی طریقے سے مفہوم شے، اگر چیزی واہ روشن ہے، چیزی شے، ہر شے کو آپ شے کہتے ہیں، بدی ہے۔ خوب یہ ہو گئی تصور بدی کی مثالیں۔ وقت کا تصدیق نہ، اور جس طریقے سے ہمارا تصدیق کرنا کہ بأن الکل اعظم من الجز، کہ کل ہمیشہ جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر ہم نے گزشتہ منطق میں آپ کو ایک وہ مشہور شبہ بھی بیان کیا تھا حکے والا، کہ حکا اس کا کبھی کبھار وہ جو ہے نا کیا پائپ جو ہوتا ہے وہ اس حکے سے بڑا ہوتا ہے نا، تو کیسے کہہ رہے ہیں الکل اعظم من الجز؟ ہاں کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہاں پر تو جز کل سے بڑا ہے نا، نہ رتبے کی کیا حساب سے آگا، ہاں مفہوم بڑا ہے نا، نہ کل کا مفہوم کتنا اتنا ہے اور جز کا اتنا ہے، نہیں یار یہ کیا بات ہوئی نہ بابا، یہاں پر بھی کل جز سے بڑا ہے، کیونکہ حکا اس نڑے کو بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کل نڑا بھی ہے اور وہ جو ہے دستگاہ ہے وہ بھی ہے، اس سارے کا مجموعہ حکا ہے نا، تو پھر بھی یہاں پر کل جز سے بڑا ہوا نا، جز کہاں بڑا ہوا؟ بِأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْ، بدیہی ہے۔ اچھا یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا، ہر بدیہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو اس کا علم بھی ہو نا۔ ابھی مثلا جیسے یہ بدیہی تھا، آپ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ تھوڑا سا پھر اشارہ کیا تو سمجھ میں آ گیا۔ ہر بدیہی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو آتا ہو، بدیہی ہے حقیقت میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہ آتا ہو۔ کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے بعد والی بات ہے، ذکر کریں گے۔ وَبِأَنَّ النَّكِيزَيْنِ نے یا نہ، وَبِأَنَّ النَّكِيزَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ، دو نکیز آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ اللہ نکیزین تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نا، نکیز تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، انسان والا انسان نکیز ہے دیکھے، درست ہے یہ پڑھ چکے ہیں آپ۔ نکیزین جمع نہیں ہو سکتے، نکیز کل شیء رفعہ، ہر چیز کا نکیز یہ ہے کہ اس کو اٹھا لو، لا لگا دو، حجر لا حجر، کتاب لا کتاب، یہ نکیزین ہے۔ وَبِأَنَّ الشَّمْسَ طَالِعَةٌ، بھائی سورج نکل چکا ہے۔ وَأَنَّ الْوَاحِدَ نِصْفُ الْاثْنَيْنِ، اور واحد نصف اثنین ہے۔ حال آپ لوگ گزشتہ منطق میں صنعت خمس کی بات پڑھ چکے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان قضایا میں سے ہر ایک قضیے کا نام بتائے تو اس کو بہت اچھا انعام ملے گا۔ الکل اعظم من الجز، بدیہات ستہ میں سے کون سا بدیہی ہے؟ احسنتم، اولی، بھائی انعام چل رہا ہے۔ النکیزین لا یجتمعان، یہ کون سا ہے؟
کٹ گیا آدھا کٹ گیا. یہ بھی وہی اولیات میں سے ہے, اولیات میں سے, یہ وہی اولیات میں سے. الشمس طالعۃ, اولیات میں سے. غلط. ثانوی نہ داریم بابا بدیات ستہ میں, یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں اس میں تو تھا نا تھوڑا جو قیاسات 6 قسمیں تھے نا, وہ جدا ہے. جو بھی ہیں اولیات میں سے ہی آئیں گے. نہ انعام آپ کا کٹ گیا, مجھے دے دو. آپ ہی دیکھ. الشمس طالعۃ کیا ہے؟ مشاہدات میں سے میری جان وہ ہے. کیا بات ہوئی؟ اور ان الواحد نصف الاثنین, یہ کون سی قسم ہے؟ قیاسیات. تجربات میں ہے. تجربہ کہاں ہے؟ فطریات, وہ قضایا کہ جن کو کہتے ہیں قیاسات و معہا, اچھا یہ وہ فطریات ہے. یہ انن نکی. خوب, اگر پورے بتا دے تو انعام تھا نا. آپ کو ملا. نا ولی خوب بود الحمدللہ. وہاں قضا, اور اسی طریقے سے آپ آگے چلتے جائیں. والنظریو, نظری کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يَحْتَاجُ حُصُولُهُ إِلَىٰ كَسْبٍ وَنَظَرٍ وَفِكْرٍ. اگر نظری اسے کہتے ہیں کہ جس کا حاصل ہونا محتاج ہو زحمت کی طرف, غور و فکر کی طرف. درست ہے آقا؟ كَتَصَوُّرِنَا لِحَقِیقَتِ الروح. آقا حقیقت روح کیا ہے؟ واقع نظری ہے. اور اسی طریقے سے کتصورنا لحقیقت کہربا, بجلی کی حقیقت کیا ہے؟ پتہ نہیں. وَكَتَصْدِيقِنَا بِأَنَّ الْأَرْضَ سَاكِنَةٌ أَوْ مُتَحَرِّكَةٌ حَوْلَ نَفْسِهَا وَحَوْلَ الشَّمْسِ. اور اسی طریقے سے یہ تصدیق کرنا, زمین آیا ساکن ہے یا متحرک ہے, اپنے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی. حول نفسہا, اپنے گرد, و حول الشمس, سورج کے گرد. ایسے ہے نا, زمین بال کی طرح گھومتی ہوئی سورج کے گرد گھوم رہی ہے ایسے. اللہ یہ دیکھے نظری ہے. وَيُسَمَّى أَيْضًا الْكَسْبِيُّ, اس کو کسبی بھی کہتے ہیں کیونکہ کسب کرنا پڑتا ہے, حاصل کرنا پڑتا ہے اس کو. اگر تصور ہے تو تصورات معلومات سے حاصل کرنا پڑے گا. اگر تصدیق ہے تو یہاں پر آغا سید سجاد آپ کی بات آئے گی, دلیل سے حاصل کرنا پڑے گا. دلیل سے حاصل جو کرنا پڑتا ہے وہ تصدیق نظری کو ہے. باقی تصورات میں دلیل نہیں, تصورات میں تعریف ہے, معرف ہے. آپ نے پڑھا تھا بھلے, معرف اور حجت. تصورات مجہولہ کو تصورات معلومات سے, تصدیقات مجہولہ کو حجت سے کہ جو دلیل ہے. وَتَوْضِیحُ الْقِسْمَيْن, آگا کہتے ہیں اس سے زیادہ اور ہم قسموں کو واضح کریں گے. جی یا لکھا ہوا غلط تو نہیں لکھا ہوا, یہ تو بالکل غلط ہے. بالکل ہاں, یہ تو ہے ہی نہیں, عربی میں ہی نہیں ہے. وَتَوْضِیحُ الْقِسْمَيْن ان بعض الامور یحصل العلم بها من دون انعام نظر و فکر. اگر بعض امور ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے غور و فکر کرنے کے بغیر. انعام عربی میں کہتے ہیں انعم فی الامر, ای بالغ فیہ, اس میں زیادہ کوشش کی ہو. انعام انعم فی الامر, جیسے نیچے پاورکی میں لکھا بھی ہے آغا فیاضی نے, ای بالغ فیہ, یعنی اس میں زیادہ کوشش کی. اور امیر المؤمنین کا جملہ بھی نقل کیا ہے, وَأَنْعِمِ الْفِكْرَ فِي مَا جَاءَكَ عَلَى لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر مانا ہوگا انعم الفکر, یعنی تم اپنی فکر کو زیادہ چلاؤ. کس چیز میں؟ فیما جاءک, جو تمہارے پاس آیا ہے, پیغمبر اکرم کی زبان پر نازل ہو کر جو تمہارے سامنے آیا ہے, اس میں غور کرو, فکر کرو, تأمل کرو, کوشش کرو. تو یہاں پر بھی ایسے من دون انعام نظر و فکر, زیادہ فکر و غور کرنے کے بغیر ہی آپ کے پاس آ جاتا ہے.
فیکفی فی حصول ہی، اس کے حاصل ہونے میں یہی کافی ہے کہ ان تتوجہ النفس الی الشیء، کہ انسان کا نفس اس شے کی طرف متوجہ ہو بأحد اسباب التوجہ، کہ یہ نیچے ابھی آئیں گے، اسباب توجہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے بھی۔ حالا یہاں پر پکڑا ہے آغا کو، آغا فیاضی نے، کہ اسباب توجہ میں سے ایک کیوں، کم از کم 3 ہونے چاہیے۔ حالا وہ جب اسباب توجہ پڑھیں گے تو پھر میں عرض کروں گا کیوں آغا کہہ رہے ہیں۔ الآتیہ، جو آنے والے ہیں، انسان کا نفس کسی شے کی طرف متوجہ ہو من دون توسط عملیت فکریہ، بغیر اس کے کہ کوئی آ کر فکری عمل انجام دیتا ہو، نہ، اس کے بغیر اس کے کہ فکری عمل کو واسطہ قرار دے، بغیر اس کے کہ فکری عمل کو واسطہ قرار دے، اس شے کا علم انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ کما مثلنا، جیسے ہم نے مثالیں دی آپ کو، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِيِّ، حالانکہ ان عبارتوں کی ضرورت نہیں تھی، پہلے اتنی وضاحت کر چکے ہیں، اب کیا دوبارہ بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہیں۔ مثلا میں سین تا پہ وہ ہے تجدید، بھلے بھلے، مثل یمثل تمثیلا ہے نا، مثلنا، جیسے ہم نے مثال دی، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالضَّرُورِيِّ أَوِ الْبَدِيعِ، آگا یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ضروری اور بدیع کہتے، سواء اکان تصورا ام تصدیقا، حالا وہ چاہے تصور ہو یا تصدیق ہو، وبعضها یا وبعضها یا وبعضها، کیا پڑھیں گے اس کو؟ بعض انعم نظر، تھوڑا غور کرو بھائی، اگر ان بعض الامور بعضها آسن تم اس اوپر والے بعض امور پر رد ہو رہا، ان بعض الامور قضا و بعضها، اور بعض امور کیا ہے، لا يصل الانسان الى العلم بها بسهولۃ، ان کے علم کی طرف انسان آسانی کے ساتھ نہیں پہنچتا، بل لا بد من انعام النظر و اجراء عملیات عقلیہ و معادلات فکریہ کالمعادلات الجبریہ، ماشاء اللہ، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں انسان غور کرے اور عملیات فکری کو، یعنی جو فکری عمل ہے اس کو اجرا کرے، وہ معادلات فکریہ سے بھی یہاں پر مراد وہی ہے پہلے والا عملیات عقلیہ، کیونکہ معادلات فکریہ، معادل کا معنی میں نے کیا بتایا تھا، وہی ایکویلٹی کہتے ہیں نا آپ، وہی درست ہے کہ یہاں پر ایکویلٹی فکری کیا ہے، وہی انہی جو ہے وہ کیا ہے عملیہ عقلیہ کو جو ہے وہ کیا اجرا کرنا، جاری کرنا، جیسے معادلات جبریہ، وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے نا، آپ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا معادل ہے یا نہیں ہے، کیسے ہے، فلاں ہے، وہ پہلے مثال میں وضاحت کر چکے ہیں۔ خوب یہاں پر پھر کیا کرتا ہے انسان یہ کرتا ہے، فَيَتَوَسَّلُ بِالْمَعْلُومَاتِ عِنْدَهُ إِلَى الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، پھر وہ معلومات جو اس کے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے، فَيَتَوَسَّلُ بِالْمَعْلُومَاتِ عِنْدَهُ کس کے متعلق ہے؟ نہ، متعلق کس کے بابا، متعلق بابا ظرف و مظروف و جار و مجرور کے لیے متعلق چاہیے، یا فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل، یہاں پر معلومات کے متعلق ہے عزیز من، بالمعلومات، معلومات کا اندو، جو اس کے پاس ہے، جو معلومات اس کے پاس ہے اس کے ذریعے سے توسل کرتا ہے، پہنچتا ہے کہاں، الی العلم بہذه الامور، ان امور مجہولہ کے علم کی طرف، جو اس کے پاس معلومات ہے نا، وہی آگا جو ہم بیان کرتے تھے معرف اور حجت، تصورات معلومات سے مجہول تصورات کو حاصل کرتا ہے، تصدیقات معلومات سے مجہول تصدیقات کو حاصل کرتا ہے، وہی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ توسل ہوئے اس میں کیا حاصل کرنے کی معنی، یہ توسل یعنی اس کو وسیلہ بناتا ہے، توسل کرتا ہے، اپنے معلومات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، وصلہ وہی پہنچنا کے معنی میں بھی ہے، واسطہ قرار دینے کے معنی میں بھی ہے، کہ یہاں پر مراد وہی ہے، یعنی وہ معلومات جو اس کے پاس ہے اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، الی العلم بہذه الامور، ان امور مجہولہ کے علم کی طرف پہنچتا ہے، هذه الامور یعنی وہی مجہولات، ولا يستطيع ان يتصل بالعلم بها رأسا،
اور انسان قادر نہیں ہے کہ ان امور بہا یعنی یہ امور مجھولہ، ان امور مجھولہ کے علم سے متصل ہو جائے، رأساً یعنی ابتداءً، اس کے لیے لکھ دیں رأساً یعنی ابتداءً، بغیر واسطے قرار دیے ہوئے ابتدا میں ان کا علم آ جائے، اس کو کہتے نہیں ہو سکتا۔ ولا یستطیع، یہ قادر نہیں ہے کہ ان یتصل بالعلم بہا، ان امور مجھولہ کے علم کے ساتھ متصل ہو جائے، رأساً یعنی ابتداءً، من دون توسیط هذه المعلومات وتنظیمها على وجہ صحیح، بغیر اس کے کہ ان معلومات کو واسطہ قرار دے، بغیر اس کے کہ اس معلومات کو صحیح طریقے سے منظم کرے، لینتقل الذہن منها الى ما كان مجهولا عنده، تاکہ کہ اس کا ذہن اس سے منتقل ہو جائے ان چیزوں کی طرف کہ جو مجہول ہے اس کے پاس، اس کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ کما مثلنا، جیسے ہم نے ذکر کیا، اس عبارت پر غور کیجئے گا کیسے ترجمہ کیا، یہ من دون اس پوری سطر پر شامل ہے، درست ہے آقا؟ یہ دون اس پوری سطر پر ہے۔ آقا ابتدا میں ہی ان امور نظری کا آپ کو علم نہیں آتا، بغیر اس کے کہ آپ اپنی معلومات کو واسطہ قرار دیں، بغیر اس کے کہ اس معلومات کو وجہ صحیح پر آپ منظم کریں، تعین کہ اس وجہ صحیح کے ذریعے سے آپ منتقل ہو جائیں اپنی معلومات سے ان چیزوں کی طرف کہ جو آپ کے پاس موجود ہے۔ یا اللہ، روشن ہے؟ کما مثلنا، جیسے ہم نے مثال دی۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى بِالنَّظَرِيَّةِ، یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم نظریہ کسبی کہتے ہیں، سواء كان تصورا و تصدیقا، چاہے وہ تصور ہو یا تصدیق ہو۔ کہ خوب یہ علم ضروری اور نظری بھی تمام ہوا، کہ البتہ ضروری میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ آپ لوگوں کا حوصلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا اس وضاحت کو ہم کل پر چھوڑتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد